الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ پہاڑوں اور درختوں اور جہاں ٹڈیاں باندھتے ہیں ان میں گھر بنا کر گھر بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چل۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے، اس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں نشانی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو غور و تدبر کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی جنگل میں بہت ہنرمندی کے ساتھ اپنا سفر پورا کرتی ہے، یعنی وہ جہاں پر ہے اور جہاں اس کو جا کر پھولوں اور پھلوں پر اور دوسری چیزوں پر بیٹھ کر اس کا نیکٹر، اس کا جو عرق ہے اس کو لے کر واپس اپنی جگہ پر آنا ہے، تو یہ سفر بھی طویل ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ سفر کے بیچ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے اندر صلاحیت رکھی ہوتی ہے، اور یہ صلاحیت اس لیے رکھی ہوتی ہے کیونکہ اس سے شہد تیار ہونا ہے۔ اتنی صلاحیت مند وہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے صلاحیت اس کو بخشی جاتی ہے کہ وہ جہاں پر ہے وہاں سے جہاں اس کو جانا ہے وہاں جا کر بالکل ہنرمندی کے ساتھ اور کسی چیز سے متاثر ہوئے بغیر، کسی چیز میں لگے بغیر وہ جاتی ہے، صرف وہاں پہنچ کر وہیں بیٹھتی ہے جہاں بیٹھنا ہے، وہاں سے اس کا عرق لیتی ہے، رس چوستی ہے، اور اپنے ڈنگ میں وہ محفوظ کر کے پھر سلامتی کے ساتھ کسی دوسری جگہ بیٹھے بغیر وہ پوری ہنرمندی کے ساتھ واپس آتی ہے اور آ کر چھتے پر بیٹھتی ہے، اور اس کے دو ڈنگ ہوتے ہیں، ایک میں زہر ہے، ایک میں وہ لکوڈ ہے جو وہاں سے اخذ کر کے آئی ہے جس سے شہد بننا ہے۔ پھر یہ انتظام ہوتا ہے کہ وہ وہاں آ کر اس طرح سے بیٹھتی ہے کہ شہد کا جو جس سے شہد تیار ہونا ہے، جو لکوڈ لے کر آئی ہے وہ نیچے رکھتی ہے اور زہر کے ڈنگ کو اوپر رکھتی ہے، پھر اس سے شہد تیار ہوتا ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہ کرے، کوئی ایسی مکھی ہو، اور میرے جیسے لوگوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو مکھیوں میں بھی ایسی ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسا کرنے کے لیے دکھاتا بھی ہے کہ اگر وہ اپنے زہر کے ڈنگ کو رکھ کر شہد کے چھتے کا جو شہد کا مجموعہ ہے اس کو خراب کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے کہ ان کی بڑی مکھی اس پر مقرر ہے جو اس کا سر قلم کر کے اس کو نیچے گرا دیتی ہے۔ اسی لیے چھتے کے نیچے آپ دیکھیں تو کچھ سر کٹی ہوئی مکھیاں آپ کو ملیں گی۔ اور اب یہ بات سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ اسی طریقے سے جو داعی ہے، امت دعوت ہیں، ہم امت اجابت، یعنی امت اجابت ہے، ہم نے قبول کیا ہے، اور امت دعوت جو ہے اس کے لیے ہم داعی ہیں، تو داعی خوبیوں صفات کو اپنے اندر اخذ کرے، جس طرح مکھی اخذ کرتی ہے۔ مکھی کو دوسری چیزیں ملتی ہیں لیکن اس سے متاثر نہیں ہوتی، وہ وہی چیز اخذ کرتی جو اس کو اخذ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے داعی کا سابقہ ہر طرح کے لوگوں سے پڑے گا، ہر طریقے کے جگہوں پر اس کو جانا پڑے گا، لیکن اخذ وہ کسی چیز کو نہیں کرے گا، اخذ وہی کرے گا جس کی طرف سے اللہ کا اس کو حکم ہے، یعنی خیر، بھلائی، نیکی، وہ اخذ کر کے پھر اس کا چھتا کہاں ہے جہاں وہ بیٹھے گا،
ہوتا کہاں ہے جہاں وہ بیٹھے گا؟ وہ ہے ایمانی مجلس، وہ ہے مشورہ، وہ ہے فکر کی جگہ، جہاں وہ آ کر سارے مسلمان خوبیوں کو اخذ کر کے اپنے اندر محفوظ کر کے وہ آئیں گے، بیٹھیں گے، اور ان کا جو نفس کا جو زہر آلودہ جو ڈنک ہے اس کو مشورے سے محفوظ رکھیں گے۔ وہ وہی چیز کے ساتھ بیٹھیں گے جو انہوں نے اخذ کی ہے، اور جو دوسری چیز کے اندر پہلے سے موجود ہے اس کے اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں، اس سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ اس سے ایک روحانی شہد تیار کرے گا۔ جیسے مکھیوں کو ایسا کرنے سے ایک شہد تیار ہوتا ہے، اس کو شفاء للناس کہا گیا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شفا ہے تو لیکن ظاہری دنیاوی شفا ہے، اخروی اعتبار سے شفا نہیں ہے اس میں، لیکن ظاہری اعتبار دنیاوی اعتبار سے شفا ہے۔ لیکن جو ایمان والے معروفات کو اخذ کریں گے، اچھائیوں کو اخذ کریں گے، اچھائیوں کو اور عام کرنے کے لیے، اس کا مجموعہ تیار کرنے کے لیے وہ جو جمع ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں جمع ہوں، مشورے کی شکل میں جمع ہوں، ایمان کی مجلس میں کی شکل میں جمع ہوں، درس کی شکل میں جمع ہوں، کسی بھی شکل میں جمع ہو سکتا ہے، اس کو کسی ایک چیز کے ساتھ متعین کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ جمع ہوں تو پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے جمع ہونے پر، خوبیوں کے ساتھ جمع ہونے پر روحانیت کا شہد تیار کرے گا۔ لوگوں کو ان کے جمع ہونے کی وجہ سے صحت ملے گی، شفا ملے گی، روحانیت ملے گی۔ اور وہ جو جمع ہونا ہوتا ہے، وہ جو سارے ایمان والے اخذ کر کے جمع ہوں گے، اور پھر جمع ہو کر کوئی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے کسی بات پر توکل کے ساتھ اس کا عزم کریں گے، اس کا فیصلہ کریں گے۔ وہ جو فیصلہ شدہ باتیں ہیں مومنین کی، علماء کی، مومنین کی، وہ ایک شہد کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کا جو جمع ہو کر جو چیز تیار کی جائے گی اس کا مزاج شہد جیسا مزاج ہوتا ہے۔ یعنی شہد کا مزاج، اطباء فرماتے ہیں کہ شہد کا مزاج معتدل ہوتا ہے۔ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان کے اپنے اپنے مختلف مزاج ہوتے ہیں، ان کے درجات ہوتے ہیں، لیکن شہد ایک ایسی واحد چیز ہے جس کا مزاج معتدل ہوتا ہے، یعنی ہر ایک کو برابر فائدہ ہوتا ہے، چاہے وہ گرم مزاج کا شخص ہو یا سرد مزاج کا۔ اسی طریقے سے جو ایمان والے ایمان کی نسبت پر ایمانی خوبیوں کے ساتھ جمع ہوں اور کسی بات پر فیصلہ کریں، ان فیصلہ شدہ باتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج کو معتدل رکھا ہے کہ ساری امت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جسمانی شفا کی جو چیز ہے شہد، حالانکہ اس کا آخرت سے تعلق نہیں ہے، اس کی حفاظت کے لیے ایسا منظم انتظام کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی ایمان والوں کی مجلس کو جو زہر کے ڈنک کے ساتھ بیٹھ جائیں، اس میں آپس میں لڑانے کی کوشش کریں، تعصب کو اور تشدد کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں، تو اس کی حفاظت کا اللہ انتظام کرتا ہے۔ اور اسی لیے ہر مسلمان کو یہ دعا کی تاکید کی گئی ہے، مسنون دعا ہے کہ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ یہ ترمذی شریف میں آئی ہے، اے اللہ مجھے صحیح راستے کی ہدایت دے اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے۔ اس دعا میں اشارہ کیا گیا ہے کہ صحیح راستے کی ہدایت ملنے کے بعد بھی اگر آدمی بے فکر ہو گیا، مطمئن اپنی بات پر ہو گیا، بے فکر ہو گیا، تو ایمان ملنے کے بعد، ہدایت ملنے کے بعد بھی وہ گمراہ ہو سکتا ہے وہ گمراہ، لوگ ہوئے ہیں گمراہ۔ اس میں یہ ہے کہ اللہم الہمنی رشدی، اللہ مجھے صحیح راستے کی ہدایت دے، اور صرف اتنا کافی نہیں، واعذنی من شر نفسی، ایسا نہ ہو کہ مل گئی ہدایت پھر نفس کے شر کی وجہ سے پھر وہ ہدایت چھن گئی یا وہ ہدایت کے بعد گمراہی مل گئی۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے، آدمی کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہدایت کا ملنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہدایت کے بعد شر کے نفس سے بچ کر اس ہدایت کو باقی رکھنا، یہ اصل بات ہے۔ اس پر توجہ کم ہے،
لوگ سمجھتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم کو ہدایت مل گئی، ہم نے قرآن کا مطالعہ کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، اور اب ہم کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں، نفس، شر نفس جو ہے وہ بہت، شر شیطان ہے، شر نفس ہے، اور بری عادتوں کا اور برے ماحول کا دباؤ پریشر ہے، اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ نفس کا شر اتنا بڑا شر ہے کہ اس کے ذریعے سے بڑے بڑے فساد و فتنے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ایک تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہدایت پر ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح مکھیاں صرف شہد کو، عرق کو لے کر فارغ نہیں ہو جاتی جب تک کہ وہ چیز جمع نہ ہو جائے، کسی طریقے سے اس چیز کو ضائع کرنے والی باتوں سے ہر طرح سے بچنے کی کوشش کرتی ہیں، اسی طریقے سے ہدایت کو حاصل کرنا بھی ہے اور ہدایت کو باقی بھی رکھنا ہے۔ ہدایت کو شر نفس کے حوالے نہیں کرنا ہے کہ ہدایت ملنے کے بعد شر نفس میں مبتلا ہو گئے، نفس کے شر میں مبتلا ہو گئے اور ہدایت کے بعد گمراہی ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم کو ہدایت بھی نصیب فرمائے اور ہدایت پر باقی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، مشورے کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے ہمیں وہ عرق، وہ روحانیت کا عرق لینے کی، اس کو جمع کرنے کی اور اس کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔